اے کن فیکون پہ قادر ہے اللہ، جتنی بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنی بھی التجائیں تیرے کن کے منتظر ہیں۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی زندگیوں میں سکون لا دے اللہ پاک۔ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، میرے بہن بھائی، میری مائیں بہنیں، بچے، جو بھی جن کے ساتھ جو بھی پریشانیاں ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بہنیں، یا جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی حاجاتوں کو سن لے اللہ۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے پاک پروردگار اللہ پاک۔ جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں اور جو لوگ نہیں بھی سن رہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، صحت والی زندگی عطا کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ پاک، ہم تو تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تو تیرے خطا کار بندے ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ پاک۔ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے اللہ پاک۔ آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ، ہماری جتنی بھی جو غلطیاں ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی جو ہم نے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، آسمان جتنے بھی کیوں نہ ہو ہمارے گناہ اللہ پاک، لیکن رحمت آپ کی بہت بڑی ہے اللہ پاک۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری سن لے اللہ تعالیٰ، ہماری فریادوں کو سن لے، ہمارے دل سے نکلی ہوئی پکار کو سن لے اور کن فرما دے اللہ پاک۔ ہمارے فیصلے میں اللہ پاک کن فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، بس ہم سے راضی ہو جا اللہ پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ آپ سب کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور جمعہ کا دن تو بہت ہی زیادہ افضل ہے، اور اس میں چلتے پھرتے ہر وقت گھڑی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، تو آپ اس میں چلتے پھرتے دعا مانگیں اپنے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور درود ابراہیمی کے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ میریکلز بھی شیئر کریں، اور درود ابراہیمی جو ہے نا، آپ جمعے کے دن درود ابراہیمی، سورہ یاسین، سورہ کہف، تو یہ ساری چیزیں اور بھی بہت تسبیحات ہیں، آپ پڑھا کریں جمعے کے دن۔ اور جمعے کا دن تو عید کا دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس میں اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ یہ ایک الگ ہی جو ہے دل لگتا ہے سب سے، اور واقعی لگتا ہے کہ یہ عید ہے آج۔ اور میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا جمعے کے دن جو ہے اپنا ایک نیا سوٹ پہنتی ہوں، اگر نئے کپڑے نہیں ہوتے تو ایسا سوٹ پہنتی ہوں جو میں بہت زیادہ کم پہنتی ہوں، مطلب وہ اچھا ہو، تو چاہے میں تھوڑی دیر کے لیے پہنوں، ظہر کی نماز پڑھ کے چینج کر لوں، لیکن میں پہنتی ضرور ہوں۔ تو آپ سب بھی جو ہے جمعے کا بہت اہتمام کیا کریں۔ درود ابراہیمی کے اوپر سب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں میریکلز شیئر کروں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات کروں گی، لیکن جب تک آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اور پیار سے کامنٹ ضرور کر دیے گا، چاہے برائی کر دیں لیکن کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ مجھے جو ہے بہت زیادہ عزیز ہیں، اور میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور لوگ مجھے دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، مجھے دیکھتے ہیں، میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں، مجھے کامنٹس کرتے اتنے پیارے پیارے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں صرف آپ لوگوں سے باتوں سے اپنی محبت کا اظہار نہ کروں، بلکہ جب میرا چینل چلے گا تو میں کوشش کروں گی، میں اپنے ہر جو ہے جو مجھے دیکھتے ہیں، میری فیملی، تو ان کو یہ لیے جو ہے نا ضرور کچھ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک مجھے اس قابل کر دے۔ آج جو ہے میں بچوں کے اسکول گئی، کیونکہ مجھے بچوں کی بات کرنی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میری بیٹی کے چکن پاکس نکلے ہوئے تھے، تو کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو، لیکن اس کے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے، جب پمپلز ہوتے ہیں اس کے اسکارس جانے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے کافی جو ہے پمپلز نکلے تھے بہت زیادہ، پوری باڈی پہ، فیس پہ، تو پھر جو ہے ابھی ٹائم لگ رہا ہے، لیکن کیونکہ چکن پاکس جو اس کو ہوئی تھی تو وہ تو جھڑ جاتی ہے اتنے دنوں میں، تو لیکن ان کی میم جو ہے نا وہ اس کو لے نہیں رہی تھی۔ پھر کیونکہ منڈے کو ان کا ایگزام ہے، تو اس کی مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی۔ پھر میرے بیٹے کو بہت زیادہ فیور جو ہے چڑھے جا رہا ہے بار بار، تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ، اس کو بھی چکن پاکس نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا بچوں کا لگا رہتا ہے نا۔ اور پھر نا مجھے ان چیزوں کی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پھر اسکول میں منڈے کو ایگزام ہے، اور اس کے بعد بچوں کو لیتے ہی نہیں ہیں، پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ سکتی ہیں جو مائیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ تو خیر میں بچوں کی ہی بات کرنے گئی تھی کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے، اور کیونکہ بیٹے کو میں بھیج نہیں سکتی کیونکہ اور بچے بھی ہیں وہاں پر، اور پھر یہ صحیح نہیں ہے نا کہ اتنے سارے بچے، پھر میں اگر ان کو نہ بھی بتاؤں اور اس کو میں بھیج دوں تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے ان کو کہا
کہ کیونکہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا اگر اس کو فیور آئے گا اور اگر اس کے جو ہے دانے وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کو نہیں بھیجوں گی۔ تو خیر ابھی جو ہے پھر میں نے ان سے بات وغیرہ کری ہے، اس کے بعد میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ بچے جب میرے ساتھ ہوتے ہیں نا تو بچوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں میں بیکری پہ آ گئی ہوں اور تھوڑی بہت جو ہے یہاں سے چیزیں لیں گے اور آپ سے جو ہے تھوڑی سی گپ شپ بھی لگائیں گے۔ لوگ جو ہے مجھ سے جو میری فیملی جو مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ بتائیں آپ میرے قصہ بھی شیئر کریں، اور درود ابراہیمی کے بارے میں جو ہے بہت سارے سوال ہیں کہ آپ بتائیں۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے اب تک جو ہے درود ابراہیمی کی میں نے خود نہیں منت مانی۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا درود ابراہیمی جو ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں یہ نیت کریں کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ وہ دل میں رکھیں اپنے، اس کے بعد آپ نیت کر لیں۔ تو نیت کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ آپ شام میں اس کو پڑھ لیں درود ابراہیمی کو، کیونکہ میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں نا، میں درود ابراہیمی کی منت میں آپ لوگوں سے خود بھی شیئر نہیں کری تھی، اس لیے کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنا 1000 بار یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ 1000 بار اس کو 2 دن میں 3 دن میں بھی ختم کرتے نا، کیونکہ درود ابراہیمی بہت جو ہے بڑا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہمیں جو ہے نا بہت اہتمام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ اور ایک ایک الفاظ کو جو ہے نا صحیح ادا کرنا ہے۔ اور ہم جب زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کوئی چیز، تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جب ہم زیادہ جو ہے تعداد میں پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ضرور ہے۔ اب استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ کا یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ورڈ ہے، اس کو ہم 7000 بار آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن درود ابراہیمی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے باوضو پڑھنا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے وقت آپ کسی سے بات نہیں کریں، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسا ایک نا اب ایک بانڈ بناتے ہیں، ایک تعلق بناتے ہیں نا۔ ہمارے پیارے نبی، میں نے بتایا تھا کہ آپ پڑھیں تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، وہ ہمارے جو ہے ہم ان کو درود پاک بھیج رہے ہیں تو وہ اس کو سن رہے ہیں، اور ہم جو ہے روزہ جو ہے اقدس پہ جا کے جو ہے نا ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں، اور پھر ہمیں درود ابراہیمی آپ پڑھیں تو اب جو بھی آپ کی حاجات ہوگی نا، انشاءاللہ تعالیٰ ساری حاجات جی، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ برکت ہے، بہت برکت ہے اس کی۔ تو یہ تو آپ پڑھیں ہی پڑھیں، لیکن یا تو آپ اگر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جو ہے نا خواتین گھر میں چلتے پھرتے اتنے ہمارے کام ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے بچوں کو دیکھنے، کبھی ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، بہت ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو اتنا مشکل نہیں بنانا۔ سورہ بقرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کو بھی آپ روز اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو خواتین جو ہیں روز جو ہے قرآن پاک پڑھتی ہیں اور 1-2 سپارے وہ لازمی پڑھتی ہیں، تو وہ تو آرام سے پڑھ سکتی ہیں، یہ ایک دن چھوڑ کے پڑھ لیں، یا آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ جو ہے ایک ساتھ اپنے اوپر جو ہے زبردستی ظلم کر کے، مطلب آپ اپنے کام روک کے، گھر کے کام بھی عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے، تو اس لیے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے سورہ بقرہ ختم کریں، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں پڑھنا ہے، چاہے ہم آدھا سپارہ کیوں نہ پڑھیں، تو لیکن ہمیں اس کو زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور استغفار کا یہ استغفار تو آپ نے 7000 بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7000 بار استغفار پڑھنے سے آپ کے اتنے میریکلز ہوں گے نا، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ ایسے ہی درود ابراہیمی کی آپ تسبیح پڑھیں، مطلب آپ آرام سے ایک تسبیح پڑھ سکتی ہیں تو ایک تسبیح پڑھ لیں، یا پھر آپ ایک جو ہے شام میں، ایک صبح جو ہے ہم ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پھر ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو آپ جو ہے اپنی پریشانی کو اپنے دل میں رکھیں اور آپ دیکھیے گا۔ اچھا، میں درود ابراہیمی کے میریکلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی، اپنی نیت آپ نے صاف رکھنی ہے۔ دوسروں کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دل سے کہنا ہے کہ میں نے جتنی بھی اپنے دل میں چیزیں رکھی ہوئی نا دوسروں کے لیے،
جیسے میں سوچتی ہوں کہ میں اب اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے ساتھ یہ کرا، تو آپ جو ہے اپنے دل کو صاف کر لیں، آپ بولیں اللہ پاک میں نے آپ کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے، تو آپ مجھے بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے دل کو بالکل صاف کر لینا ہے، کسی کی کوئی غیبت نہیں کرنی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ پتہ ہے جب ہم یہ بھی جو ہے اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی جو ہے ہماری یہ چیزیں جو ہے نا رکاوٹ آتی ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اتنی ساری چیزیں، اتنا بغض بھرا ہوا ہے، اور پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا وظیفہ جو ہے ورک کرے، یا ہمارا عمل، یا ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں نیک کام، تو وہ جو ہے ہمیں پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کسی کو معاف کرنے والی، دیکھیں جب اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے، آپ سوچیں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ تو اس لیے سب کو معاف کر دیں، اس کے بعد جو ہے کوئی بھی عمل کریں۔ وظیفہ اگر آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، ویسے میں وظیفے کم بتاتی ہوں، لیکن کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، ایک ٹائم آپ ایک وظیفہ کرنا ہے، اور اس میں 1 مہینے 2 مہینے کا گیپ دیا کریں، اور وظیفہ آپ لوگ اتنی جلدی جلدی نہیں کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ اور جیسے سورہ بقرہ آپ استغفار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے ہم ڈیلی استغفار پڑھتے ہیں 7,000 مرتبہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہیں یا ہماری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 7,000 بار ہی پڑھیں، مطلب ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، اس میں اتنی آسانیاں اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی بھی کہیں بھی مشکلات نہیں رکھی ہیں۔ ہم لوگ ہیں انسان کہ ہم اپنی زندگی خود مشکل بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے بندے کے لیے آسانیاں رکھتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہے 7,000 بار نہیں پڑھ پا رہے ہیں نا، طبیعت کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے، تو آپ جو ہے 2,000 بار پڑھنے، 3,000 بار پڑھنے، تو اپنی آپ جو ہے نا آسانی جیسا آپ کو لگے کہ آپ اتنی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اتنی بار پڑھ لیا کریں۔ اپنے اوپر کوئی بھی آپ جو ہے نا زبردستی مت کریں کہ نہیں اتنا ہی پڑھنا ہے تو یہ ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ سچے دل سے پڑھیں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ یہ کام ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اگر کچھ نہیں بھی پڑھی ہوتی نا، تب بھی مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے، یقین کریں کہ لوگ، میں سوچتی ہوں یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، یہ یاد نہیں ہو رہا، کبھی بھی نہیں آتا دل میں، کیونکہ پتہ ہے کہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، وہ آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں، اور ہماری نیت اچھی ہے نا، تو ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے میرے پاس یہ شیئر کر رہی تھی کہ مجھے ایک جو ہے خاتون نے شیئر کرا کہ وہ درود ابراہیمی جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے پڑھ رہی تھی۔ اچھا، ان کی ظاہر سی باتیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں تھیں، سب کچھ تھی، تو ہم سب کی زندگیوں میں نا بہت ساری پریشانیاں ہیں، مطلب انسان کی زندگی، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو آپ جس کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہنس رہا ہے، یا اس کا گھر اچھا ہے، یا یہ بھائی اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے تو یہ بہت خوش ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مطلب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا، ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کیونکہ کچھ پریشانیوں میں کچھ لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ جو ہے رونا روتے ہیں، تو جو لوگ رونا روتے ہیں نا ان کی پریشانیاں مزید بڑھتی ہیں، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازتے ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، تو کبھی بھی کسی کی زندگی کو دیکھ کے نا آپ یہ مت سوچا کریں کہ یہ تو بہت خوش ہے اور اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ نہ ہو جو آپ کے پاس ہو، اور وہ اس کے لیے ترس رہا ہو، تو یہ سوچا کریں اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان تھی، کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، کہنے لگی کہ میرے پاس جو ہے بچے کو رشتے کے لیے، ہر چیز کے لیے، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں گی تو اللہ تعالیٰ میری ضرور سنیں گے۔ تو کہنے لگی 100 بار میں تسبیح پڑھتی تھی، مطلب کبھی میں 100 بار، کبھی 200 بار، کبھی 300 بار، تو اس طریقے سے جو ہے درود ابراہیمی کا میں بہت ویٹ کرتی تھی، اور درود ابراہیمی کی جیسے فضیلت، اس کی برکات آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کہنے لگی پڑھتے پڑھتے مطلب میری زندگی میں اتنا چینج آنے لگا، تو میں اپنی بیٹی کے لیے اتنی زیادہ پریشان تھی، اس کے رشتے نہیں آتے تھے، اس کی عمر نکلی جا رہی تھی، اور اس کا رشتہ بھی آیا تو یہ ہوا کہ جہاں میں نے اس کی منگنی کری تو وہ لوگ اتنے خراب نکلے کہ وہاں سے رشتہ اس کا ٹوٹ گیا، تو پھر وہ بہت زیادہ، میری بچی بھی ڈپریشن میں جا رہی تھی، بہت جو ہے پریشان رہنے لگی تھی، لیکن درود ابراہیمی جب میں پڑھنے لگی نا،
اتنی اچھی جگہ سے رشتہ آیا، اور مطلب ہر چیز اتنی پرفیکٹ کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آئے گا۔ اور میری بیٹے کی جاب لگ گئی، میرے گھر کے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اتنی زیادہ خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتی ہوں نا، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر بات سنتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ بھی اور میں بھی جو ہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ہماری زندگیاں بھی ایسے بدلیں گی کہ ہم جو ہے سوچ بھی نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں سے فیصلے کریں گے، ہمیں اتنا نوازیں گے۔ نہ ہی اللہ کی ذات سے مایوس ہوں، اور نہ ہی اپنے حالات سے مایوس ہوں۔ حالات جب اللہ تعالیٰ آپ کے بدلے گا نا، تو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ تو بس آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے معجزے زمین پہ کرتے ہیں نا، تو آپ کے ساتھ بھی ایک دن جو ہے معجزہ ہوگا، اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ بھی سوچیں گے کہ میں کتنا بے وقوف تھی کہ میں اللہ کی ذات پر جو ہے یقین نہیں رکھتی تھی۔ تو آپ لوگ جو ہے یقین رکھیں، توکل کریں، اور دیکھیں آپ کے کام کتنے آسان ہو جائیں گے۔ میں اب کرتی ہوں اپنے بلاگ کا اینڈ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گی ایک نیا بلاگ لکھ کر۔ اگر آپ لوگ جو ہے کوئی ٹاپک چاہتے ہیں کہ میں جس پہ ڈسکس کروں، تو آپ لوگ پلیز مجھے شیئر ضرور کریے کمنٹس میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔